خالد بیگ صاحب، ملک میں چھوٹے انتظامی یونٹس یا صوبوں کے حوالے سے ایک بحث شروع ہوئی اور ابھی بھی اس کے اوپر بات جاری ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک میں چھوٹے انتظامی یونٹس کیوں ضروری ہیں اس وقت، خاص طور پر آج کل کیا مسائل دیکھتے ہیں اور نئے صوبے کیوں بننے چاہیے؟ دیکھیے، اگر آپ غور کریں تو ہمارے تمام صوبوں میں یہ جس طریقے سے آبادی بڑھی ہے اور جس طریقے سے مسائل بڑھے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی کہ ہمیں مزید انتظامی یونٹ بنانے چاہیے۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور اپنے انتظامی یونٹس میں اس انداز سے اضافہ کرنا چاہیے جس میں وہاں ہر علاقے کی عوام جو ہے اس تک جو ہے ان کے مسائل کے حل کا طریقہ کار جو ہے وہ آسان ہو، اور ان کی رسائی بھی حکومتی اداروں تک جو ہے وہ آسان ہو جائے اور وہ قریب ہو جائے۔ اگر آپ غور کریں تو پاکستان کے جتنے بھی صوبے ہیں، ان کے جتنے بھی دارالحکومتیں ہیں صوبائی، وہاں تو آپ کو ترقی کے تمام تر نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن جو ان کے دور دراز کے شہر ہیں، ان کے دور دراز کے جو دیہات ہیں یا ان کے قصبات ہیں یا تحصیلیں ہیں یا اضلاع ہیں، بہت سارے ایسے ہیں کہ جہاں جا کر ایسے احساس ہوتا ہے کہ آپ کوئی 2000 سال پہلے کی کسی بستی میں آ گئے ہوں۔ دھول اڑتی ہوئی سڑکوں پر نظر آتی ہے اور کوئی ترقی نہیں ہے۔ پھر اس میں سب سے اہم چیز دیکھیے، اگر انتظامی یونٹس جو ہیں اگر چھوٹے ہوں گے تو وہ جو ریاست جو پابند ہے کہ وہ اپنے ہر شہری کو صحت، سیکیورٹی اور تعلیم جو ہے وہ فراہم کرے تو وہ آسان ہو جائے گا۔ اب نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے اپنے انتظامی یونٹ تو چھوٹے نہیں کیے، لیکن اب حالت یہ ہے کہ ہم ہر ایک موسٹلی زیادہ تر لوگوں نے اپنے سیکیورٹی گارڈ رکھے ہوئے ہیں، اور تعلیم جو ہے ہم اپنے بچوں کے لیے خرید کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت حکومت کے پاس اس طرح کے وسائل ہی نہیں ہیں کہ پچھلے، اگر آپ ہی کے شہر میں دیکھ لیں، میرے ہی شہر میں دیکھ لیں کہ آخری مرتبہ جو اسکول کی طرف، جو ہماری حکومتوں کی طرف سے اسکول تعمیر کیے گئے تھے، بنائے کیے گئے تھے، تو وہ کب بنائے گئے تھے؟ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہ تعلیم کا جو معیار ہے وہ تباہ ہو گیا ہے۔ دو مرلے کے گھروں میں اسکول کھل گئے ہیں۔ اب لوگوں نے اپنے بچوں کو تو تعلیم دینی ہی ہے، لیکن یہ تعلیم نہیں ہے، یہ ان کے مستقبل سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ اسی طریقے سے آپ ہیلتھ کے حوالے سے دیکھ لیں کہ وہی جو ہسپتال سرکاری بنائے گئے تھے آج سے نصف صدی پہلے یا 40 سال پہلے، تو وہی ہیں، لیکن آبادی جو ہے وہ 10 گنا بڑھ چکی ہے، جس کے لیے وہ ہسپتال جو ہے وہ ناکافی ہیں، اور حکومت کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں کہ وہ مزید جو ہے دور دراز کے اضلاع میں ہسپتال تعمیر کر سکے۔ ہاں، ترقی جو ہے وہ مرکوز ہو گئی ہے، وہ ایک محدود ہو گئی ہے صوبائی دارالحکومتوں تک۔ آپ اپنے شہر سے نکلیے، لاہور چلے جائیے، لاہور ہمارا ہی ایک خوبصورت شہر ہے، ٹھیک ہے، وہاں کے لوگوں کا حق بنتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ وہاں جا کے جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ کو ایک احساس محرومی جو ہے اتنی شدت سے آپ کو جو ہے وہ تکلیف دیتا ہے کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں۔ پھر اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جس شہر میں سب سے زیادہ ترقی ہوگی، جس شہر میں سب سے زیادہ جو ہے وسائل ہوں گے، وہ آبادی کا رخ بھی اسی طرف ہو جائے گا، جس سے شہروں میں اضافہ ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کراچی کے اندر وہاں آبادی بڑھنے ہی کی وجہ سے وہاں جو مسائل ہوئے، جرائم ہوئے، اور وہاں پر حالت یہ ہو گئی ہے کہ کچرا تک اٹھانا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے۔ اور اب یہی حالت ہے کہ اب لاہور دیکھ لیجئے کہ کہاں تک پھیل گیا ہے، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ لاہور میں جا کر رہے تاکہ اس کے بچوں کو تعلیم مل سکے، انہیں صحت اور ہر طرح کی تفریح کے مقامات اور ہر چیز اویلیبل ہو۔ تو یہ مسائل جو ہے وہ بڑے صوبوں کی وجہ سے۔ جی خالد بیگ صاحب، یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے وسائل کی بات کی کہ حکومت کے پاس وسائل نہیں ہوتے، اس وجہ سے جو چھوٹے شہر ہیں یا جو پسماندہ علاقے ہیں وہ نظر انداز ہو جاتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئے صوبے بننے سے وسائل جو ہے وہ کہاں سے آئیں گے؟ پھر وسائل کا کیسے انتظام ہوگا جب ابھی 4 صوبوں میں وسائل جو ہیں ان کے مسائل سامنے آ رہے ہیں؟ تو جب نئے صوبے بنیں گے تو پھر وسائل کہاں سے آئیں گے؟ دیکھیے جی، وسائل کی کمی نہیں ہے، وسائل کی کمی اس لیے نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹ تو آ کر ہو رہی ہے نا، بڑے جو شہر ہیں وہاں پر تو نظر آتی ہے نا، تو وہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ وہ ان علاقوں کے عوام سے حاصل شدہ ٹیکس سے ہو رہی ہے۔ دیکھیں، ریونیو تو حکومت کے پاس آ رہا ہے، اچھا پھر ریونیو کی کلیکشن بھی آسان ہو جائے گی جب چھوٹے یونٹ ہوں گے، تو پھر جو ہے وہ ریونیو کی کلیکشن بھی آسان ہو جائے گی، کرپشن پر قابو پانا آسان ہو جائے گا، اکاؤنٹیبلٹی کا جو معیار ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ لیکن اب آپ نے کہا کہ وسائل کہاں سے آئیں گے؟ وسائل تو موجود ہیں بھائی، وسائل کی تو کمی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ حکومتی اخراجات میں تو کوئی کمی نہیں آ رہی، ہاں، لیکن یہ ہے کہ وہ بیوروکریسی ہو، ضلع انتظامیہ ہو، تحصیل انتظامیہ ہو، ان کے لیے مشکل ہے کہ اتنی بڑی آبادی کے اندر جو ہے وہ اپنی کارکردگی جو ہے وہ دکھا سکیں۔ اور پھر ٹیکس چوری بھی ہے، وہ بہت زیادہ بڑھتی ہے جس وقت انتظامی یونٹ بہت بڑے ہوتے ہیں، تو اس میں پھر کرپشن جو ہے اس کا بھی وہ دائرہ وسیع ہوتا ہے۔ تو وسائل کا تو مسئلہ ہے ہی نہیں۔ وسائل اگر ہیں تو بڑے شہروں میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نا جی، تو وہ اگر وہی جو ڈیولپمنٹ جو ہے جہاں سے ٹیکس آ رہا ہے وہیں اگر اس کی ڈیولپمنٹ ہوگی تو اس کا فائدہ تو ہوگا نا۔ تو وہ اس میں وسائل والا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے باقاعدہ جو ہے اب اس پہ بحث کرنی ہے کہ ہم کس انداز سے انتظامی یونٹ بنائیں۔
لیکن یہاں آپ دیکھیے جس وقت سے یہ بات حکومت کی طرف سے شروع ہوئی ہے تو باقاعدہ ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ اس کے ساتھ ملک جو ہے اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے، مزید جو ہے وہ بے چینی بھائی نہیں بڑھے گی۔ دنیا میں بہت سارے ملک ہیں، نیپال تو نہیں ٹوٹا، جو آپ دیکھ لیجیے کہ چھوٹا سا ملک ہے، اس کے کتنے صوبے ہیں، سری لنکا آپ کے سامنے ہے، اگر آپ صرف سارک ممالک ہی کی اس کی دیکھ لیں تو ان کے کتنے، ہر چھوٹا ملک ہے بڑا ملک ہے ان کے کہاں کتنے صوبے ہیں۔ صوبے بنانے سے، انتظامی یونٹ بنانے سے ملک نہیں ٹوٹا کرتے۔ ہاں ہمارے ہاں جو 71 کا واقعہ یہ نقصان ہمیں ہوا وہ 1 یونٹ بنانے کی وجہ سے ہوا تھا، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے گئے۔ اس کے بعد ہم نے کوشش ہی نہیں کی، وہ 4 صوبے یا جو بھی ہیں وہ تو بحال کر دیے گئے، لیکن یہ کہ یہ نہیں سوچا گیا کہ جس انداز سے آبادی ہماری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو ہم اس حساب سے انتظامی یونٹ جو ہیں وہ بھی بنائیں۔ اچھا خالد بیگ صاحب یہ بتائیے گا کہ تقریباً 30-40 سال سے ہمیں ہر دور حکومت میں ہر 5 سال 4 سال بعد یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے، قراردادیں بھی آتی ہیں۔ اگر جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے بات دیکھیں تو اس کے حوالے سے بھی پیش رفت ہوئی، سیکریٹریٹ بنا، تو پھر یہ سیاسی جماعتیں مزید صوبے بنانے سے کتراتی کیوں ہیں؟ آخر ایسی کیا وجوہات ہیں؟ یہ تو کریڈٹ لینا چاہیے، بہت سی جماعتوں نے، بہت سی پی ٹی آئی نے، پیپلز پارٹی نے اپنے اپنے دور میں جو جنوبی پنجاب صوبے کے لیے کیا تو انہوں نے ایک کریڈٹ لیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں کیوں کتراتی ہیں ہمیشہ؟ جی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ جمہوریت پر استوار نہیں ہیں، وہ ملوکیت پر استوار ہیں۔ آپ جتنی سیاسی جماعتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے ان میں آپ دیکھ لیجئے کہ لیڈرشپ وہی ہے جو ایک ملوکیت کی شکل میں چلی آ رہی ہے، کہ پہلے باپ ہے، پھر اس کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، داماد ہے، وہ بھائی ہے، مطلب یہی سلسلہ ہے ہر جماعت کے اندر ہی۔ مطلب کوشش ہی نہیں کی گئی کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو جمہوری انداز سے ایک جمہوری ملک میں جمہوری نارمز کے مطابق جو ہے ان کو آگے بڑھایا جائے، اور اس میں باقاعدہ جو انتخابی عمل ہے وہ اس انداز سے ہو کہ وہ ایک شفافیت اس میں نظر آئے، ایک خاندان کی اجارہ داری نہ ہو، ایک فرد کی اجارہ داری نہ ہو، بلکہ وہ سیاسی جماعت جو ہے اس کے اندر سے جو قابل ترین لوگ ہیں ان کی اجارہ داری ہو اور وہ سلسلہ چلتا رہے۔ ہاں یہ آپ کو یہ ساری خوبی جو ہے وہ جماعت اسلامی میں تو نظر آتی ہے، لیکن باقی جو ہماری جو پاپولر سیاسی جماعتیں ہیں ان میں ایسا نہیں ہے، اس لیے وہ مخالفت کرتی ہیں کہ اگر زیادہ صوبے بن گئے تو ان کا جو کنٹرول ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔ صاف ظاہر ہے اگر جتنے آپ دیکھیے کہ جتنے زیادہ صوبے ہوں گے اتنے ہی ان کو اپنے کارکنوں ہی میں سے پھر چننا پڑے گا نا، اپنے خاندان کے اندر تو اتنے بندے نہیں ہوں گے کہ وہ ہر جگہ وہ وزیر اعلیٰ بھی بنائے جا سکیں اور ان کو وزارتیں بھی دی جا سکیں۔ تو یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ رکاوٹیں ڈال رہی ہیں، حالانکہ انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ملک ہے تو ان کی سیاسی جماعتیں بھی ہیں اور ان کا ٹور ٹپا اور اپوزیشن جماعتیں بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن یہ ہے کہ ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، جمہور کے لیے، عوام کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جو ووٹ لیتی ہیں وہ عوام کی خدمت کے لیے لیتی ہیں۔ یہاں حالت یہ ہے کہ ہمارا جو ایک بندہ جب منتخب ہو جاتا ہے، ہمارا کوئی بھی سیاستدان جو ہے ووٹ لے کر جس بندے سے، جس ووٹر سے، اس کے بعد اس ووٹر کے لیے آئندہ اس وقت تک جب کہ نئے انتخابات نہیں آتے اپنے اس منتخب نمائندے تک رسائی جو ہے وہ ناممکن، اس کا پروٹوکول اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اس تک پہنچ ہی نہیں پاتا، اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بڑی بڑی گاڑیوں سے اترے اور ان غریب غربا جن سے وہ ووٹ لے کر آیا ہے، جن کے ساتھ وعدے وعید کر کے آیا ہے کہ وہ ان کی قسمت بدل دے گا، لیکن ان کی قسمت کا دائرہ اسی ایک کولو کے بیل کی طرح غریب آدمی کا ایک دائرے ہی میں گھومتا رہتا ہے، ان کے لیے کوئی ترقی کے مواقع نہیں ہوتے۔ یہی وجہ کہ سیاسی جماعتیں جو ہے وہ مخالفت کرتی ہیں، اور انہیں اب سوچنا چاہیے کہ وقت آ گیا ہے کہ ملک کے لیے بھی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، ملک کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، لوگوں کے اندر بے چینی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور پھر جو ہماری دشمن قوتیں ہیں، جو ہاسٹائل ایجنسیز ہیں، ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ جو محروم طبقات ہیں ان کو ریاست کے خلاف استعمال کریں، ریاستی اداروں کے خلاف استعمال کریں۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے بہرحال اب اس کے اوپر سوچ بچار کرنی ہوگی، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو مل بیٹھ کر طے کریں پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے، اپنی عوام کے بہتر مستقبل کے لیے، کہ مزید صوبے یا مزید انتظامی یونٹ کس انداز سے اور کس طریقے سے بنائے جائیں، کس ناموں کے ساتھ بنائے جائیں۔ اس میں لسانیت نہیں ہونی چاہیے، اس میں فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے۔ جی خالد بیگ صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے اب صوبوں میں جس پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے چاروں صوبوں کو اگر ایک نظر آپ ڈالیں اور اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جماعتیں ان صوبوں کو تقسیم ہونے دیں گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا دیکھیے اس وقت جو پروپیگنڈا، دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خاص طور پر اگر ہم اپنے جنوبی پنجاب کی بات کریں تو باقاعدہ سرائیکی جو بولنے والے ہیں ان کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک عجیب و غریب قسم کی جو ہے نا بحث شروع کر دی گئی ہے،
اور اس میں باقاعدہ توہین کا عمل بھی شامل ہے جو کہ زیادتی ہے. یہ لسانیت کی بنیاد پر صوبے نہیں ہوا کرتے, ٹھیک ہے. اب پنجاب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ پنجاب ہے لہٰذا یہاں یہ پنجاب ہی رہے گا, اگر پنجاب ٹوٹ گیا تو پھر پاکستان بھی ٹوٹ جائے گا. چونکہ سندھ ہے تو وہ سندھیوں کا ہے, اگر وہ سندھ کے صوبے مزید بنائے گئے تو پاکستان ٹوٹ جائے گا. مطلب ہے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اگر آپ صوبوں کے اندر تبدیلی لانا چاہیں تو پھر آپ یہ ڈراوا دیں کہ ملک ٹوٹ جائے گا. بھئی ملک کا جغرافیہ الگ ہے, وہ ملک کا جغرافیہ اپنی سطح پہ انشاءاللہ قائم ہے اور تا قیامت قائم رہے گا. اس کے اندر اگر کوئی انتظامی تبدیلیاں آتی ہیں, کیا آپ نئی تحصیلیں نہیں بناتے, نئے اضلاع نہیں بناتے؟ اسی طریقے سے اگر نئے انتظامی صوبے بھی بن جائیں گے, انتظامی یونٹس بن جائیں گے, تو اس میں کیا کباہت ہے؟ اس میں یہ ڈراوا دینا کہ یہ پروپیگنڈا جو ہے یہ صاف ظاہر ہے یہ جاری ہے اس وقت, اور بڑی شدت کے ساتھ جو ہے یہ چیزیں سوشل میڈیا پر ابھر کر سامنے آ رہی ہیں. اور اس میں بہت سارے سیاسی ہمارے جو کارکن ہیں, سیاسی جماعتوں سے وابستہ ہیں, وہ بھی اپنا بڑھ چڑھ کر جو ہے اس نفرت کے پھیلاؤ میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. یہ افہام و تفہیم سے جو ہے یہ سارا سلسلہ ہونا چاہیے. پھر دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت یہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہوا کرتی تھی, مارشل لا ہوا کرتا تھا, تو اس زمانے میں ان کی کوشش ہوتی کہ جو ڈکٹیٹر ہوتا تھا جو بھی, کہ وہ نچلی سطح تک جو ہے اختیارات جو ہے منتقل کیا جائیں, بلدیاتی انتخابات ہوں اور نچلی سطح سے بھی لوگ جو ہیں اس میں شمولیت کریں. لیکن جس وقت سیاسی جماعتیں برس اقتدار آتی ہیں, جمہوریت بحال ہوتی ہے, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کا دور دور تک پتہ ہی نہیں, اگر ہے تو ان کے اختیارات ہی نہیں. خالد بیگ صاحب جی, پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے مجوزہ شیڈول کی بھی باتیں ہو رہی ہیں دسمبر سے جنوری تک, 15 دسمبر سے 15 جنوری کے درمیان. آپ کیا سمجھتے ہیں, لاسٹ شارٹ کمنٹ کیا کریں گے کہ ملک کے جتنے بھی مسائل ہیں, تمام مسائل کا حل کیا صرف صوبے ہیں, کیا نئے انتظامی یونٹس ہیں, یا کچھ اور بھی ہے؟ دیکھیں اس میں بیوروکریسی کے لیے کام کرنا آسان ہو جائے گا. اس کے لیے عوام جو ہے ان کے لیے آسان ہو جائے گا کہ وہ اپنے مسائل کے لیے جو قریب ترین ان کا جو یونٹ ہے, اس کے جو مراکز ہیں وہاں تک پہنچ سکیں. پھر اسی طریقے سے جو اپنا تجارت ہے وہ آسان ہو جائے گی, ٹیکس کلیکشن آسان ہو جائے گی, چھوٹے یونٹ ہوں گے, ٹیکس آسانی سے وصول کیا جا سکے گا. پھر جو کرپشن کے ادارے ہیں, جو کہ آپ یہ دیکھیے کہ آج تک کوئی کرپشن کا کیس اس طریقے سے ہوا ہے سامنے. ہاں کوئی نچلی سطح پہ تو کوئی خبر آ جاتی کہ ایک چھوٹا اہلکار جو ہے پکڑا گیا, اس کی فوٹویں بھی لگوا دی جاتی ہیں, اور اس کے بعد اس کو کیا سزا ہوئی. اور بڑے پیمانے پر جو کرپشن ہو رہی ہے وہ ہر ایک کو پتہ ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اسی ہمارے ہی غریب ترین ملک میں, اتنے مقروض ملک میں, آپ سڑکوں پہ جائیں آپ کو چھوٹی گاڑی تو اب نظر ہی نہیں آتی. وہ تو کوئی یتیم یا کوئی مسکین لوگ ہیں جو چھوٹی اور مجبوراً ضرورت کے تحت وہ گاڑی استعمال کر رہے ہیں. ادروائز تو آپ کو بڑی گاڑیاں جو ہیں ان کی بہتات نظر آتی ہے. اس کا مطلب وسائل تو ہیں. اور پھر یہ جو ابھی ایک رپورٹ آئی ہے کہ گزشتہ ایک برس کے اندر جو بڑی گاڑیوں کی فروخت ہے, نئی گاڑیوں کی فروخت ہے, اس میں 141% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. تو یہی نتیجہ ہے کہ اس میں کرپشن کا پیسہ بھی شامل ہے اور اس میں جو ہے وسائل کا پیسہ بھی شامل ہے. تو لہٰذا اس کا حل یہ ہے کہ جو ایک 5% یا 8% تک جو ہے وہ طبقہ مفید اس کے مستفید ہو, اور وہ خواص کے طور پر جو ہے اشرافیہ کے طور پر سامنے آئے. عام آدمی جو ماسز ہیں, جو عوام ہیں, جو رعایا ہیں, ان کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر جو رہتے ہوئے اب ان کے جو وسائل ہیں اس کے مطابق وہ جو ہے اس میں ترقی کے اندر سے اپنا حصہ جو ہے وہ حاصل کر سکیں. بالکل, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.